الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ذوالحجۃ الحرام کی آخری جمعرات کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ جمعرات کے دن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے سونے اور چاندی کے کلموں سے اس کا درود پاک لکھ کر مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور پڑھنے والے کا درود پاک میں خود سماعت فرماتا ہوں۔ تلاوت قرآن کی یوں تو ویسے بھی بہت سی برکات ہیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور ان سب کے ساتھ ساتھ یہ بڑی برکت اور سعادت والی بات ہے کہ اللہ کریم کے معصوم فرشتے بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ جو صبح کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھے، اللہ پاک 70,000 فرشتے اس کے لیے مقرر فرمائے گا کہ اس کے لیے شام تک استغفار کریں، اور اگر اس دن میں مرا تو شہید مرا، اور جو شخص جو شام کو پڑھے تو صبح تک کے لیے یہی بات ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس نے رات کے ابتدائی حصے میں قرآن پاک ختم کیا تو فرشتے صبح تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور جس نے رات کے آخری حصے میں قرآن پاک ختم کیا تو فرشتے شام تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گرمیوں میں چونکہ دن بڑا ہوتا ہے تو صبح کے ختم کرنے میں استغفار ملائکہ زیادہ ہوگی، اور جاڑوں یعنی سردیوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو شروع رات میں ختم کرنے سے استغفار بھی زیادہ ہوگی۔ مسلمان بھائی سے ملاقات کرنا، اس کی عیادت کرنا، اس کی مہمان نوازی کرنا اور اس کے دکھ سکھ میں شریک ہونا تو ویسے ہی بہت بڑی نیکی و سعادت اور اجر و ثواب کا باعث ہے، جبکہ کرم بالائے کرم یہ کہ ان نیکیوں پر اللہ کے معصوم فرشتے ہمارے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابی بن کعب کی حضرت برا بن مالک سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت برا سے پوچھا، اے بھائی آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ حضرت برا نے جواب دیا، ستو اور کھجور۔ چنانچہ اسی وقت وہ چیزیں آ گئیں اور انہوں نے سیر ہو کر کھا لیں۔ بعد میں حضرت برا بن مالک نے یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر کی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے برا، آدمی جب اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کرتا ہے یعنی مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا تو اللہ کریم اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو پورے 1 سال تک اللہ پاک کی تسبیح و تحلیل اور تکبیر پڑھتے اور اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کے پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ جنت الخلد اور نا فنا ہونے والی بادشاہی میں اس کو جنت کی لذیذ غذائیں کھلائے۔ سبحان اللہ عز و جل، آپ کے گھر میں کبھی بھی کوئی مہمان آ جائے تو اس پر منہ نہ چڑھایا کریں بلکہ اس کی خوب مہمان نوازی کیا کریں، اپنے پاس سے جو کچھ ہو سکے اس کو کھلائیں پلائیں۔ رحمت عالمیہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں 1 باغ ہوگا۔ تو بس ایسا کیجئے کہ کوئی بھی بیمار ہو جائے، کوئی بھی پریشان حال ہو تو اس کی ضرور عیادت کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، اب چونکہ بارشوں کا موسم ہے تو ایک بارشوں کا وظیفہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گی۔
کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص شفا چاہے تو قرآن عظیم کی کوئی آیت رکابی میں لکھے اور بارش کے پانی سے دھوئے اور اپنی عورت سے اس کے مہر میں سے 1 درہم اس کی خوشی سے لے، اس کا شہد خرید کر پیے کہ بے شک شفا ہے۔ ایک طبیب کا کہنا ہے کہ میں نے کئی مریضوں کو مختلف امراض میں شہد اور بارش کا پانی دیا ہے، اسے دیگر نسخوں سے بڑھ کر نفع بخش پایا۔ گردوں کی بیماری کے سبب پیشاب تھوڑا تھوڑا آتا ہو یا جلن اور چبھن ہوتی ہو اور کوئی دوا کارگر نہ ہوتی ہو تو بارش کے پانی پر باوضو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ علم نشرح 11 بار پڑھ کر دم کر دیجئے اور دن میں 4 بار، صبح ناشتے سے قبل، ظہر کے وقت، عصر کے بعد اور سوتے وقت 3 گھونٹ پی لیں۔ ہر بار پینے سے پہلے 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ گردے کی بیماری اور پیشاب کی جلن وغیرہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا وظیفہ بھی آپ نے سن لیا، تو اب آپ کے سامنے ایسا وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جس کی بدولت آپ کی تمام پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعرات کے دن اگر آپ یہ 3 لفظ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ جتنی تعداد میں رزق مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جمعرات کے دن، ذوالحجہ کی آخری جمعرات کے دن، آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں کسی بھی نماز کے بعد، آپ باوضو ہیں یا بے وضو ہیں، ہر حالت میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں آپ نے صرف 300 بار سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو 300 بار اور 100 بار آپ نے یا غنیو کو پڑھ لینا ہے۔ 300 بار سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم اور 100 بار یا غنیو۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ آپ جتنی تعداد میں رزق مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے اور آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ وظیفے کی اجازت چاہتے ہیں تو کمنٹ میں 20 بار درود پاک پڑھ کے ضرور میسج کر دیں۔ 20 بار درود پاک پڑھیں گے تو آپ کو آٹومیٹیکلی اجازت دے دی جائے گی۔ تو ویڈیو کو لائک، ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔